وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ تم اچھائی کا سلوک کرو۔ اچھائی کا سلوک یہ ہے کہ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ کوئی عورت فرشتہ بن نہیں سکتی، اگر بنانے جاؤ گے تو پھر تم خود ہی بگڑ جاؤ گے، بہت حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کے ٹیڑھے پن میں ہی تم لطف اٹھا لو تو بہتر ہے، اسے پورا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ کوئی ٹیڑھی ہڈی اس کو سیدھا پورا کرو گے تو سیدھی تو نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ اب یہاں عورتیں میری اس بات کو برا نہ سمجھیں کہ میں نے عورتوں کو ٹیڑھا کہہ دیا ہے۔ ٹیڑھا اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب عورتیں ٹیڑھی میڑھی ہیں، نہیں، بلکہ عقل کے اعتبار سے ان کے اندر جذبات زیادہ ہیں، یعنی اور مرد کے اندر بردباری ہے۔ بردباری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی صبر کر لینا، کسی چیز کو سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا۔ جیسے کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ مرد وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے، فرق دیکھیں، سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور عورت وہ ہے جو بولتی ہے پھر سوچتی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ لیکن یہاں الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مرد ایسا کرنے لگ جائے، پہلے بول رہا ہے اور پھر سوچ رہا ہے، تو سمجھ لو اس کے اندر زنانہ حرکتیں آ گئی، اس کے اندر عورتوں والی بات آ گئی ہے۔ بولتا ہے پھر سوچتا ہے، کیونکہ میاں یہ عورتوں کی عادت ہے، تمہارے اندر کیسے آ گئی؟ ہاں، کچھ عورتیں بردبار بھی ہوتی ہیں، تحمل اور صبر والی بھی ہوتی ہیں۔ کل ملا کر کے یہ ہے کہ عورتوں کو سنبھالنے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، نکاح کے محفل میں بیٹھ کر کے بڑی دلیری سے کہتے ہو قبلت قبلت قبلت، میں نے قبول کیا قبول کیا قبول کیا، تو اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کے تم قبول کر رہے ہو، تو اس کے ٹیڑھے پن کو بھی قبول کیا، سیدھے پن کو بھی قبول کیا آپ نے۔ اس قبلت میں سب آ چکا ہے، اس کی بیماری بھی آ گئی، اس کا صحت بھی آ گئی، اس کی دوائیاں بھی آ گئی، اس کا کھانا پینا بھی آ گیا، اس کا ٹھہرانا، اس کے بال بچوں کو دیکھنا، سب ایک قبلت میں آپ نے کہہ لیا ہے۔ تو اب کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ مولانا پہلے ہی اگر بتائے ہوتے اتنا لمبا قبلت ہے تو میں نہیں قبول کرتا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک بڑے عابد تھے، تفسیر میں میں نے آج ہی پڑھا، تفسیر روح البیان میں، اور تفسیر نعیمی میں علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ایک بڑا عابد تھا، اس کی بیوی بڑی بدچلن تھی، بہت یعنی کینچی کی طرح زبان چلتی تھی چلتی تھی۔ اس نے بہت صبر کیا، بہت برداشت کیا، عورت کو مناتا تھا، سمجھاتا تھا، لیکن وہ چڑھی رہتی تھی، اس کے سر پہ سوار رہتی تھی۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ بیوی بیمار ہوئی، انتقال بھی کر گئی، انتقال کر گئی۔ تو اب یہ جو عابد تھا، نیک بندہ تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، اس نے ستایا تو نہیں، ظلم تو نہیں کیا، برداشت تو کرتا رہا۔ دفن کفن وغیرہ ہو جانے کے بعد اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تیری خاتون کا انتقال ہو گیا، تو دوسرے نکاح کر لے۔ کہا ایک بلا سے جان چھوٹی ہے، کہاں دوسری بلا میں ڈال رہے ہو؟ اس نے کہا بہت بڑی بلا تھی میرے لیے، میں کیسے تو آزاد ہوا اور تم سب کہاں مجھے لے جا کر کے پھنسا رہے ہو؟ بار بار وہ یہی کہتے رہا، اس کے دوست سب اسے سمجھاتے رہے، نہیں اکیلا جینا دشوار ہو جاتا ہے، ایک خاتون کو ساتھ رکھ لے، نکاح کر۔ کہا نہ، بہت کڑوا تجربہ ہے، بہت کڑوا تجربہ ہے، میں نہیں نکاح کروں۔ اس عابد نے رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا فرشتے اتر رہے ہیں، فرشتے آسمانوں سے اتر رہے ہیں اور اس کی طرف دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص منحوس ہو گیا ہے، منحوس ہو گیا ہے، منحوس ہو گیا ہے۔ تو اس نے پوچھا فرشتوں سے کہ میری نحوست کیا ہے، میری عبادت کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ جب تک تیری وہ بیوی تھی تیرے ساتھ اور اس کی سختیاں تو برداشت کرتا تھا، تو ہر عمل کے بدلے 10 گنا ہم اللہ کے پاس لے جاتے تھے۔ اب وہ جب سے چلی گئی
تیرے اندر برداشت کرنے کا بھی کوئی معاملہ نہیں رہ گیا، تو وہ جو تیرے اعمال ہم لے کر جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں وہ ختم ہو چکے ہیں، اس لیے ہم تجھ کو کہہ رہے منحوس ہو گیا ہے۔ کیا عورتوں کی کچھ چیزیں برداشت کرنے پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسرے ہی دن وہ عابد نے کہا اپنے دوستوں سے مجھے دوسرا نکاح کروا دو، دوسرا نکاح کروا دو، کہ کسی عورت کے بد مزاج ہونے پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو، ختم کر دو، بلکہ اس کی ان چیزوں کو برداشت کر لینا تمہیں بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صنف نازک ہے، اللہ نے ان کو تمہارے حوالے کیا ہے، تمہارے حوالے کیا ہے۔ تم یہ سوچو کہ میرے یہ کسٹڈی میں ہے، میرے یہ انڈر میں ہے، اللہ نے اس کی پرورش کی ذمہ داری مجھے دی ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، تو اس کی پاکی صفائی کا بھی میں ہی خیال رکھوں، اس کی عزت کا بھی میں خیال رکھوں، اس کے کھانے پینے کے تمام معاملات کا بھی میں خیال رکھوں۔ دو چیزوں کے درمیان ہماری زندگی ہونی چاہیے، پہلی یہ کہ عورتوں کے گلے پر پٹا باندھ کر کے سختی بھی نہ کرو، اور پٹا پورا چھوڑ کر کے انہیں آزاد آوارہ بھی نہ کرو، یہ دونوں چیزیں بھی نہ ہو۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کے جال میں ایسے پھنسے کہ ان کو تو کھلے عام چھوڑ دیا، دندناتی ہوئی پھر رہی، اور کچھ وہ ہیں جو اتنا سخت کر کے رکھے ہیں کہ ان کے کھانے پینے تمام معاملات میں ان کو ہر چیز میں ٹوکتے رہتے ہیں، ایک ایک لقمے پر بھی، ان کے ایک ایک کام پر بھی۔ یہ دونوں معاملات سامنے ہمارے پاس آتے، دونوں قسم کے لوگ ظالم کہلائے قرآن کی نظر سے، دونوں قسم کے لوگ ظالم ہیں۔ جس نے اپنی بیوی کو پوری طور پر آزاد چھوڑا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیوس ہے، جہنم میں جائے گا، اور جس نے پابند کر کے اتنا رکھا کہ جانوروں سے زیادہ برا سلوک اس کے ساتھ کرتا ہے، وہ ظالم ہے، اس ظلم کے بدلے میں وہ خود بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عورت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے، آزمائش ہے، درمیانی راستے میں لے کر کے چلو تو ہی خیر ہے، اگر زیادہ پابندی کرو تو بھی مصیبت، اور اگر بہت زیادہ چھوڑ دو تو بھی مصیبت۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شعر میں، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ یہ تمام چیزیں انسان کی آزمائش سے ہیں ہمارے لیے، اسی لیے اس شخص کو مرد نہیں کہا جاتا جو اپنی عورت پر حکومت چلا ہے، وہ مرد اس کی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ گھر میں سب کو پتا ہے کون کتنا اندر سے کیسا ہے، اگر ان کی عورتیں ان کی نیکیوں کی گواہی دے دیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ عورتیں جلدی اپنے شوہروں سے مانوس نہیں ہو پاتی، کچھ نہ کچھ چیزیں ان کی رہتی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے متعلق۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا میں میرے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بیویوں کے ساتھ ایسے معاشرت فرمائی، ایسی زندگی گزاری کہ ایک ایک خاتون میرے آقا کے ایک ایک کردار پر قسم کھانے کو تیار تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ سے بھی پوچھا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ، آپ ان کے ساتھ کافی سال تک تھی، کچھ بتاؤ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، تو مجھے کیا پوچھتے ہو، ان کے اخلاق پورے تو قرآن ہے۔ یہ گھر کی بیوی کہہ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اخلاق قرآن تھے۔ ہر زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی تعریف کرتی تھی، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ آپ نے انصاف کا وہ سلوک فرمایا، ہر ایک کا خیال فرمایا۔ یہاں ایک نہیں سنبھال سکتے لوگ، ایک کے ساتھ کتنی ناانصافی کے معاملات سننے کو آتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرو اپنی ماتحت رہنے والوں کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آخری وقت حضور کا، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، سب سے لاسٹ جملے، سب سے آخری جملے میرے آقا کی زبان سے 2 چیز نکلی تھی، 2 ہی جملے ہیں، 2 جملے حضور کی حیات کے سب سے آخری جملے ہیں۔ ایک میں حضور نے فرمایا نماز،
نماز کی حفاظت کر لو. نماز کا جملہ جو ہے حضور کا آخری تھا. دوسرا فرمایا جو تمہارے ماتحت ہیں ان کی حفاظت کرو. جو تمہارے انڈر میں ہیں، اس میں بیویاں بھی آ گئی، ان میں غلام بھی آ گئے، مزدور بھی آ گئے. تمہارے ماتحت جو ہیں ان کی حفاظت. ایک جملے میں میرے آقا نے پوری زندگیاں بتا دی. ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی تو ہے. آج باپ کے ماتحت اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، شوہر کے ماتحت اس کی بیوی ہے، استاد کے ماتحت اس کے شاگرد ہیں، مالک کے ماتحت اس کے مزدور ہیں. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ماتحت آج چل رہا ہے. اور حضور نے صرف ایک جملے میں سب کا انصاف کیا. آخری جملے میں فرمایا، ایک نماز کی بات حضور نے فرمائی، اور دوسرے تمہارے جو ماتحت ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، وما ملکت یمینک، ان کی حفاظت کرو. میرے عزیزوں، اس میں بیویوں کا بڑا کردار ہے. تمہارے ماتحت جو دوسرے لوگ ہیں، بچے وغیرہ، ان سب سے زیادہ بیویوں کا زیادہ کردار ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا میں اگر سب سے بہترین مال کوئی چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی کا مل جانا دنیا کے مال میں سے سب سے بہترین مال ہے. باقی اس سے بہتر مال کچھ ہو نہیں سکتا، نیک بیوی کا ملنا. اسی لیے شادی سے پہلے ایک دعا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یا شادی کے بعد بھی چاہیں تو یہ دعا کر لیں کہ اس سے اچھی عورت ملتی ہے، نیک بیوی ملتی ہے جس سے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. بہت عام فہم ہے اور ہر ایک کی زبان پر آنے والی بھی دعا ہے. اس کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اس میں نیک بیوی کا بھی ذکر ہے. وہ دعا کوئی اور دعا نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس کا مطلب یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں سب سے اچھی چیز دے دے، دنیا میں ہمیں سب سے اچھی چیز دے دے. اور حضور نے کیا فرمایا، دنیا میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو کیا ہے، نیک بیوی. تمہاری اس دعا میں نیک بیوی کا ذکر ہے. جن کی بیویاں ابھی ہوئی نہیں وہ دعا کریں، جن کی ہو چکی وہ بھی دعا کریں کہ صحیح ہو جائیں، ان کو قرار آ جائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے. کچھ لوگوں کی بیویاں ان کی آنکھوں کی جلن بن گئی ہیں، دیکھو تو غصہ ہے، دیکھو تو چڑا ہے. تو یہ دعا کرو، انشاءاللہ بیویاں تمہارے آنکھوں کے سکون کا ذریعہ بن جائیں گی، ٹھنڈک بن جائیں گی. اور ایک دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اس میں تو صاف صاف الفاظ آئے، ربنا حب لنا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے. اے ہمارے رب، میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، ربنا حب لنا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے. اگر عورت پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارے شوہروں سے، و ذریاتنا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے. یہ تو اللہ نے خود سکھا دیا، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. یہ 19ویں پارے کی آیت ہے، سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں یہ ہے، وجعلنا للمتقین اماما. یہ پوری آیت ہے، اس کو بھی روزانہ ورد میں رکھیں. جن کی اولاد بگڑی ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ دعا کی تاثیر ہے. آپ ایک بندہ کیا چاہتا ہے، اپنے گھر کا سکون، اپنے گھر کا سکون. 24 گھنٹے میں اس کے آدھا وقت جو ہے اپنے گھر میں گزر جاتا ہے. اس کی رات اپنے گھر میں ہوتی ہے، اس کے کھانے پینے اور سکون لینے کے لیے وہ کہاں جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے. اور جس کے گھر کا سکون غارت ہو گیا پھر وہ ادھر ادھر کے کٹے ڈھونڈتا ہے، چوک ڈھونڈتا ہے، اور پھر غیبت چوک ملتا ہے، کبھی چگلی چوک ملتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ سکون لینے کے لیے جاتا ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو گھروں میں سکون نہیں وہ ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، دوسروں کی باہر چلے جاتے ہیں بیچارے. گھروں کا سکون ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ انسان کہیں پر بھی رہے بھاگ کر اپنے گھر میں آنے کی تمنا کرتا ہے، وہ طلب کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے بزرگوں کے متعلق بھی کہ اخیر وقت میں میرے ساتھ ہی کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں
کہ عمر کافی ہو چکی تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، جانکنی کا وقت تھا، نزا کا وقت، لوگ یاسین پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں، ہاسپٹل میں ہیں، روح نکل بھی نہیں رہی تھی، تو بڑی تکلیف تھی۔ میں بھی گیا، میں نے صرف اتنا مشورہ دیا کہ انہیں اٹھاؤ اور گھر لے جاؤ۔ گھر لے کر کے آئے، صاف ستھرا پلنگ رکھے اور تھوڑی دیر میں روح قبض ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ روح کو قرار بھی اس کے اپنے گھر میں ملتا ہے، اس کا سکون ہے۔ بہت سارے لوگوں کی روح اٹکی ہوتی ہے کہ اس ہاسپٹل میں مرنے سے بہتر ہے میں اپنے گھر میں چلا جاؤں، یہ بھی چیز ہے۔ تو گھر کا سکون ایک بہت بڑی دولت ہے۔ یہ کیسے ملے گا؟ یہ دعا کرو جو دعا میں نے بتایا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یعنی گھر کا سکون اس کے دیواروں سے نہیں، گھر کا سکون تمہارے ٹائلز، ماربل اور پھر جو جھومر، پنکھے، ان تمام چیزوں سے گھر کا سکون نہیں۔ سب لگا لو لیکن بیوی اور بچے شریر ہوں تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے آگ بن جائیں گی۔ آگ ہے، اے سی بھی ٹھنڈی نہیں کرتی جب عورت کی زبان چلتی ہے، تو اے سی بھی کچھ نہیں کام کرے گی۔ ہاں، اگر کسی کا گھر جھوپڑی میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے گھر میں سجانے کا، سامانے کا سامان، لیکن اولاد اس کے ادب میں کھڑے رہتے ہیں، بیوی اس کے لیے فرمان بردار ہے، تو وہ جھوپڑی ہی اس کے لیے جنت کے برابر کام کرتی ہے، سکون کا ذریعہ ہے۔ تو گھروں کا سکون اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے ہے۔ اس کے لیے میں یہ دعا آپ کو بتایا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہمارے اولاد سے ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو اس آیت کو میں پورا بیان نہیں کر سکا، صرف اتنی بات ہے، وعاشروہن بالمعروف، تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اس سب کو پتہ ہے اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو تم کھاؤ وہ اسے کھلاؤ، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے پسند کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کنجوس اپنے لیے کچھ بھی نہیں پسند کرتا، تو وہ کیا کرے پھر؟ آپ ہی نے تو کہا تھا آپ اپنے لیے جو پسند کرو اپنی بیوی کے لیے۔ میں کنجوسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بخیلوں کی بات نہیں، اس کی زندگی دیکھو۔ وہ عورت کیا پسند کرتی ہے اپنے لیے؟ ایک درمیانی زندگی گزارنے والے جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں انہیں وہ چیزیں دینے کی کوشش کریں۔ اب عورتوں کے لیے بھی چند باتیں میں بتا دوں تاکہ عورتیں بے جا زبردستی کے مطالبے اپنے مردوں سے نہ کریں، کہ کہا کہ تفسیر میں تو سب مردوں نے سنا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، عورتیں کان کھانے لگ جائیں۔ دیکھو اچھا سلوک یہ ہے، صبح بھی پیزا لاؤ، دوپہر میں برگر لاؤ، رات میں تندوری لاؤ، یہ مطالبے ہے، یہ بے جا ہے۔ تمہارے مرد کی اپنی حیثیت اور استطاعت دیکھو، اس کی جو کمائی، اس کی آمدنی دیکھو، اسی کے اعتبار سے اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتی ہے۔ وہ کماتا ہے تمہارا شوہر 1000 روپے اور تم اس سے مطالبہ کرتی ہو 5000 کا، یہ ظلم عورتوں کی طرف سے ہو جائے گا، پھر عورتوں کی طرف سے یہ پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے بہت سارے مرد حرام کاریوں میں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی بے جا مطالبے ہیں اولاد کے اور عورتوں کے۔ تو میں نے گھر کے یہ دونوں طریقوں کو بتا دیا، کیونکہ گھر کے لیے 2 پہیے ہیں، ایک شوہر اور ایک بیوی، 2 میں سے ایک بھی پنچر ہو گیا تو گاڑی وہیں رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھے گی۔ دونوں پہیوں کو مضبوط ہونا چاہیے، کسی کی بھی ہوا نہ نکلے اور کسی میں ہوا زیادہ بھی نہ آ جائے، نہیں تو ڈس بیلنس ہو جاتا ہے گھر۔ مرد میں اگر ہوا زیادہ بھر گئی تو پھر وہ عیاشی کرنے چلا جاتا ہے، یا عورت میں ہوا زیادہ بھر گئی تو وہ گھر چھوڑ کے بھاگنے کی چکر میں رہتی ہے۔ ہوا زیادہ ٹائر میں ہونا بھی گاڑی کے لیے مشکل ہے اور ہوا کم ہو جانا بھی مشکل ہے، درمیان میں رکھو۔ چیک کرا لو بزرگوں سے کہ کتنے ٹیمپریچر پر گاڑی کو چلنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو عقل میں آنے والی ہیں وہ میں نے بتایا، اور سب سے بہترین آئیڈیل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، مولا علی شیر خدا کی زندگی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ ان کی زندگیاں دیکھو اور اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرو۔ مولا ہمیں ہمارے گھروں سے سکون عطا فرما، ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ کریم خدا ہمیں دنیا میں مرأت صالحہ
جو دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے وہ عطا فرمائے، قیامت کے دن بھی مولا ہم سب کو رسوا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔